الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر طارق. آج کی اس ویڈیو میں ہم ہومیوپیتھی کی دوا ایکونائٹ کے اوپر بات کریں گے. ایکونائٹ کا پورا نام ایکونائٹ نیبلس ہے اور اسے شارٹ میں جو ہے ایکونائٹ کہتے ہیں. اس کے دیگر نام بھی ہیں، جیسے اردو میں جو ہے اردو یا ہندی میں اس کو جو ہے میٹھا زہر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ وولف بین بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مونک سوٹ بھی کہا جاتا ہے. مونک سوٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو عیسائی راہب ہوتے تھے ان کی ٹوپی کی جو شکل ہے وہ اس کے پودے کی شکل کی طرح ملتی ہے، اسی لیے اس کو مونک سوٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ پودا جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کے پہاڑی علاقوں پر پایا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے نمدار جگہ پہ پہاڑ ہوں اور نمدار جگہ ہو تو وہاں پر اس کا پودا پایا جاتا ہے. سدا بہار پودا ہے، یعنی سال کے 12 مہینے جو اس کا پودا جو ہے پایا جاتا ہے. پرانے زمانے سے لوگ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک تو اس کو جو ہے وہ جوڑوں کے درد، ارکن نساء میں استعمال کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے اس کے زہر کو جو ہے وہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے اور اپنے دشمنوں میں جنگوں کے دوران اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ تیروں پر لگا کر جو ہے مارنے کے لیے جو ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آج بھی افریقہ کے اندر جو ہے جنگلی لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے شکار کو مارنے کے لیے جو ہے اس کے زہر کو استعمال کرتے ہیں. اس پودے کو ہومیوپیتھک میں جو متعارف رہا ڈاکٹر ہانیمن نے کروایا تھا. تو ڈاکٹر ہانیمن نے جو ہے 1805 میں اس کو میٹریا میڈیکا پیورا میں شامل کیا تھا، اور اس کی جو پروونگ جب کی تھی تو ابتدائی طور پر جو ہے وہ 431 سمٹمز جو ہے وہ حاصل ہوئی تھیں، یعنی کہ پروونگ کے دوران 431 علامات جو ہیں وہ حاصل ہوئی تھیں. اس کے بعد بھی اس پر مزید جو ہے وہ کام جاری رہا اور پروونگ اس کی ہوتی رہی، جس سے مزید 110 سمٹم حاصل ہوئیں. تو اب تک تقریباً 541 سمٹمز کے اندر جو ہے ہومیوپیتھی یہ دوا جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. تو ہومیوپیتھک کے اندر جو ہے وہ اس کا جو بہترین کام ہے، جو بہترین اس کا اثر ہے، وہ اس کی جو علامات ہیں، وہ سب سے خاص سمٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ فیئر آف ڈیتھ، یعنی موت کا خوف. یعنی کہ مریض کے اندر اتنا موت کا خوف پایا جاتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ اپنا وقت تک بتا دیتا ہے کہ میں فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں جو ہے وہ مر جاؤں گا. یعنی اس کے ذہن میں جو ہے موت کا خوف طاری رہتا ہے. یہ سب سے اس کی ہیڈ سمٹمس ہے، مین سمٹمس ہے اس کی. جہاں پر بھی یعنی موت کا خوف پایا جائے وہاں پر ایکونائٹ کو جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. تو یعنی کہ موت کا خوف، بیمار ہوتا ہے تو موت کا خوف، میں فلاں وقت میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں. اس کے علاوہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے. مریض کو روڈ کراس کرنے کا خوف ہوتا ہے، یعنی کہ مریض روڈ کراس کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ بازو کا جو ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ یعنی کہ کوئی گاڑی آئے گی مجھے ہٹ کرے گی اور میں مر جاؤں گا. تو وہ روڈ کی ایک سائڈ پہ کھڑا رہتا ہے جب تک کہ ٹریفک یعنی رک نہ جائے، تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے. یعنی اتنا خوف اس کے ذہن میں پایا جاتا ہے. یعنی کسی بھی طرح کا خوف جو ہے وہ اس دوا کی خاص سمٹمز میں شامل ہے کہ یعنی مریض کے اوپر خوف طاری رہتا ہے. مریض خوف کی وجہ سے جو ہے وہ بس اس کا ذہن میں یہی رہتا ہے کہ بس میں مر جاؤں گا، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں ابھی مر جاؤں گا، میں چند دنوں کا مہمان ہوں. تو یعنی کہ اس طرح کی اس کی جو ہے ذہنی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے خاص سمٹم اس کی ہے کہ یعنی کہ موت کا خوف پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ مریض کے اندر جو ہے مریض کروٹیں بدلتا رہتا ہے. یعنی اس کو کسی پل بھی جو ہے وہ چین نہیں آتا. مریض جو ہے وہ کبھی ایک سائڈ کبھی دوسری سائڈ جو ہے وہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، اس کو کسی بھی پل جو ہے وہ چین نہیں آتا. تیسری سب سے بڑی خاص سمٹم اس کی یہ ہے کہ موسیقی سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں. یعنی کہ مریض کو جو ہے موسیقی سے نفرت ہوتی ہے، موسیقی سننا نہیں چاہتا. یعنی کوئی بھی میوزک اگر وہ سن لیتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے. یعنی اس کی سمٹمز جو اس کی تکلیف ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کو موسیقی سے نفرت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ شور و غل سے اس کو نفرت ہوتی ہے اور موسیقی سے اس کو نفرت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کی خاص سمٹمز یہ ہے کہ مریض کے درد جو ہیں وہ اچانک آتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح کے فوراً سڈن پین، یعنی کہ اچانک آنے والا درد فوراً آتا ہے اور فوراً غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اچانک آنے والا درد جو ہے وہ اس کی خاص سمٹم شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر سردی لگ جانے کے بعد فوراً بخار ہو جائے، جیسے مریض کو سردی لگی، رات کو سویا، صبح اٹھا تو دیکھا بخار ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ ایکونائٹ جو ہے وہ بیسٹ میڈیسن ہے. اچھا، اس کی جو یہ تمام علامات ہیں یہ صرف ایکیوٹ کیسز کے اندر جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں. یعنی کہ یہ دوا جو ہے وہ ایکیوٹ کیسز کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے. کرونک ڈیزیز کے اندر اگر آپ کو زیادہ سمٹمز ملیں تو وہاں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس کا ایکیوٹ کیسز کے اوپر ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اس کا دوا کا اثر. یعنی مستقل نہیں ہوتا، یعنی شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے. جیسے غم ہے تو یہ کسی بھی وجہ سے مریض کو غم لگ جاتا ہے یا خوف آتا ہے تو
یہ دینے سے اس کی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو علامات ہیں اچانک یعنی ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ایک دم ظاہر ہونے والی علامات جیسے بخار ہے، درد ہے، جو ہے وہ بالکل اچانک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور اس کی خاص سمٹمز یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ہمارے جسمانی افعال میں خرابی اگر پیدا ہو جائے، یعنی ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے یہ دوا جو ہے بہترین کام کرتی ہے۔ ہمارے افعال میں اگر کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے تو اس پہ یہ دوا کام نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جسم میں درد ہو رہا ہے تو وہاں پر تو کام کرے گی دوا، لیکن اگر درد کی وجہ کیا ہے کہ یعنی وہاں ایبسس بنا ہوا ہے، ایبسس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ دوا نہیں ہے، کیونکہ ایبسس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ نئی چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جسم کے اندر جب وہ باڈی کے اندر چینجنگ آ جاتی ہیں تو وہاں پر یہ دوا کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ دوا سے جو ہے وہ ہمارے جو اسٹرکچر افعال ہوتا ہے اس کی خرابی کے اندر جو ہے وہ دوا یہ جو ہے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیوج کہتے ہیں کہ یعنی یہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے مریض، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے ذہنی دباؤ کا مریض بہت زیادہ شکار رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے موت کا خوف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، مریض کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا رک جانا، یعنی عموماً اکثر جو ہے چھوٹے بچوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو یہ کیتھیٹر کا کام کرتی ہے، یعنی کہ فوراً مریض کو جو ہے وہ پیشاب جاری کرنے کے لیے مددگار دوا ثابت ہوتی ہے، یعنی اگر مریض کو دے دی جائے تو اس کا پیشاب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، خاص کر چھوٹے بچوں کے اندر۔ یہ تو اس کی جو ہوئی تقریباً چیدہ یعنی کہ کچھ خاص سمٹمز جس کے اندر جو ہے وہ آپ ایکونائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ میں اس کی مین سمٹمز بتائی ہیں تاکہ مین سمٹمز جو اس کی خاص علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ان کے آپ اگر اس طرح کوئی مریض آتا ہے تو آپ ایکونائٹ دے کر اس کو مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ ایک کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جیسے کہ ابھی کرونا کا چل رہا ہے، تو اس دوران ہمارے ایک استاد کے پاس ایک پیشنٹ آیا، لیڈیز تھیں، وہ اپنے بچے کو لے کے آئیں، تو بچہ ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا بالکل، ان کے یعنی کہ گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا اور بالکل چپکا ہوا تھا، تو اس کو ہاتھ لگایا تو وہ چیخنے شروع کر دیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو ڈرایا تھا کہ یعنی یہ آج کل یہ وائرس آیا ہوا ہے، کرونا آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بالکل باہر نہیں نکلنا، وہ آپ کے ساتھ لگ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایکونائٹ کی خوراک دے دی اس کو، اور 5 منٹ کے بعد بچہ ان کی گود سے اتر کے اور نیچے کھیلنے کودنے لگ گیا، یعنی کہ اتنا فاسٹ اثر اور اگر ہوتا ہے اس کا۔ اگر صحیح علامات کے مطابق صحیح دوا کا انتخاب کیا جائے تو مریض اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر اس حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں جو ہے وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور بیل کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔